بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے آپ کو یہ قصہ بہت پسند آئے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ سننے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھے تو چلیے جانتے ہیں اس قصے کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ۔ عید کا دن تھا۔ سورج کے نکلتے ہی بچوں میں نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ بوڑھے بھی جوانوں کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ بوڑھے خوش تھے کہ آج عید ہے۔ بچے شور مچا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ جوان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں سجنے سنورنے میں مشغول تھی۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر دل مسکرا رہا تھا۔ سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکر اور پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیلوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے فضا میں شور ہو رہا تھا۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ بچے نے اس کا غلط نام بتا دیا۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن ان سب سے دور ایک بچہ تھا جو ایک ہوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے پر اداسی تھی اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان اس کا دل توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہے؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہے جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ بچہ کہنے لگا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجئے۔ میں رو رہا ہوں تو رونے دیجئے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں۔ میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ میرے لیے کپڑا نہیں ہے کہ میں پہنوں۔ میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں، اور اس زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہے، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں،
ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے۔ ان کی خوشی کو دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر میری نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا ہے، میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا ساگر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے، یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائے، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائے، حضرت علی تمہارے چاچا بن جائے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائے۔